اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم المقام، قابل الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر کسی شخصیت کے اندر ہے تو ہم سب کے آقا، سارے جہاں کے سرتاج، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہے. سب سے بہترین نمونہ. اسوا کا مطلب ہوتا ہے نمونہ. نمونے دو طرح کے ہوتے ہیں. نمونہ اچھا بھی ہوتا ہے اور نمونہ برا بھی ہوتا ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے ماں باپ نمونہ ہوتے ہیں، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اساتذہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص نمونہ بن کر ہوتا ہے، جس کے وہ طریقے پر چلتا ہے، جس کی باتوں کو وہ مانتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اپنی اس امت کو، نبی کی اس امت کو، ہمیں اور آپ کو جو نمونہ عطا کیا ہے، وہ نمونہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ اگر اس نمونے پر چلو گے تب تو دنیا کے اندر کامیاب ہوگے، آخرت کے اندر کامیاب ہوگے. اور جہاں اس نمونے سے ہٹے اور جہاں اس نمونے سے روگردانی کیے وہاں پہ تم ناکام ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے. اسی وجہ سے اس امت کو گھیر دیا گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے اندر. اب جب طائرانہ نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ اس نمونے پر چلنے والے کتنے زیادہ کامیاب ہوا کرتے ہیں. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب دامت نور اللہ مرقدہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے اندر کس طریقے سے اللہ کے رسول کا نمونہ موجود تھا. وہ جب بیان کرتے تھے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتے تھے، اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتے تھے کہ حضرت کی ہر بات سب کو سمجھ میں آ جایا کرتی تھی. وہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے. طلباء نے ان سے خط لکھا کہ حضرت آپ بہت آرام سے بولتے ہیں، آپ کیا جلدی بولنے پر قادر نہیں ہیں؟ آپ کو تو جلدی بولنا چاہیے. جہاں 500 کا مجمع رہتا ہے، جب آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو 100 کا مجمع بنتا ہے، 100 کا مجمع صرف بچتا ہے آپ کے اس آرام کی تقریر کی وجہ سے. اور ہم لوگ جو سبق آپ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ اتنی آرام سے تقریر کرتے ہیں کہ ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں اور درسگاہ میں سو جاتے ہیں. تو مولانا حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس خط کو درسگاہ کے اندر پڑھا، دارالحدیث میں بیٹھ کر اس خط کو پڑھا اور فرمایا کہ ہاں میں تیز بولنے پر قادر ہوں، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حبیب بات کرتے تھے تو اتنے آرام سے بات کرتے تھے کہ ایک ایک کلمہ سمجھ میں آتا تھا، ایک ایک لفظ ہر کسی کو سمجھ میں آتا تھا، تب جا کے وہ لوگ کامیاب ہوئے. اس طریقے سے رسول اللہ کی اسوہ پر ان کا عمل تھا کہ اللہ کے حبیب جس طرح بات کرتے تھے اس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں اپنی زندگی میں وہ لانا ہے، آپ اگر کسی اور کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سب چیزیں نہیں ملیں گی. اگر پہننا مل جائے گا تو بولنا نہیں ملے گا. آج انسان اگر کسی کی زندگی کو اپناتا ہے تو یا تو صرف اس کے کپڑے کو اپناتا ہے یا صرف اس کی بول چال کو اپناتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے حبیب کے طریقے کو اپنائیں گے اور اپنے حبیب کے اسوہ کو اپنائیں گے تو جان لیجئے کہ آپ کی بات بھی بے مثال ہے، آپ کی اوقات اور آپ کی عزت وہ بھی بے مثال ہے، اور آپ کا رہن سہن، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، ہر چیز بے مثال ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا یہ واقعہ ہے. ایک بہت مشہور تھا حضرت مولانا کے بارے میں کہ مولانا سنت کے بہت پابند ہیں.
لہٰذا ایک شیعہ تھا، اس نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں اور حسین احمد مدنی کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے سنت کا کتنا پابند ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے حضرت مولانا کی خدمت میں تو حضرت مولانا سے مصافحہ کرتا ہے، تو جب مولانا سے مصافحہ کرتا ہے تو ہاتھ پکڑتے ہیں، تو دونوں وہ بھی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، نہ حضرت اس کا ہاتھ چھوڑ رہے ہیں نہ وہ حضرت کا ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا معمول تھا کہ جب آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو آپ پہلے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے بلکہ اس کو کھینچنے کا موقع دیتے تھے۔ آپ کے اندر اتنی شفقت تھی، آپ پہلے اپنا مصافحہ والا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ اب وہ آدمی کھڑا ہے، حضرت سے بات بھی کر رہا ہے، 5 سے 10 منٹ گزر گیا، نہ حضرت نے ہاتھ کھینچا اور نہ اس نے کھینچا۔ آخرکار وہ عاجز آ گیا اور عاجز آنے کے بعد اس نے خود اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ تب اس نے کہا کہ حسین احمد مدنی، میں مان گیا کہ تو کتنا سنت کا پابند ہے، تو نے سنت کی حدیث کو پڑھ کے رکھا ہے۔ حضرت مولانا ہی کا واقعہ ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے ہیں کہ بایاں پاؤں رکھتے ہیں؟ تو وہ عالم صاحب نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر تم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے حبیب مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھتے تھے کہ پہلے بایاں پاؤں رکھتے تھے، اگر اللہ کے حبیب کا نمونہ تم کو دیکھنا ہے تو حسین احمد مدنی کو دیکھ لینا کہ جب وہ مسجد میں قدم رکھے گا، اگر دایاں پاؤں رکھا ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ کے حبیب دایاں پاؤں رکھتے تھے، اور اگر بایاں حسین احمد مدنی رکھتا ہے تو سمجھ جانا کہ بایاں پاؤں رکھتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین، نبی کے اسوے پر اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ شیخ العرب والعجم کہلاتے ہیں۔ 18 سال روزے رسول پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا، 18 سال بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر حدیث کا درس دیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے۔ آج جب ہم اور آپ حدیث پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس طریقے سے بولتے ہیں۔ لیکن جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روزے والے نے کہا، اس طریقے سے اشارہ کر کے کہتے تھے، تب وہ جا کے کامیاب تھے۔ آپ جب ہمارے علماء دیوبند کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں نبی کا اسوہ بھرا پڑا تھا، ان کی زندگی میں نبی کا اسوہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اتنے پیارے تھے ہمارے اکابرین۔ آج اب ان کے تذکرے سے نہ جانے کہاں دور بھٹک رہے ہیں کہ اگر نبی کا اسوہ ہمیں چاہیے اور نبی کا اسوہ کیسا تھا، اگر ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے اور اس سبق کو اگر سیکھنا ہے تو علماء دیوبند کے اسوے کو اٹھانا پڑے گا، علماء دیوبند کے اسوے کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند ایک فرقہ ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، علماء دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ دیوبندی ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کا جو طریقہ تھا اور جو طریقہ وہی سے چلتا ہوا آ رہا ہے، جو اس طریقے پر چلتا ہو، وہ دیوبندی ہے، وہ علماء دیوبند کہلاتے ہیں۔ جو دیوبند سے پڑھے وہ دیوبندی ہرگز نہیں۔ دیوبندی اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے عقیدے کی گڑبڑی۔ دیوبندی اس کو نہیں کہیں گے جو رسول اللہ کی سنت پر چلے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول کی زندگی تھی، جس طریقے پر صحابہ کی زندگی تھی، جو اس اسوہ پر چلے اور جو اس طریقے پر چلے، وہ دیوبندی کہلاتا ہے۔ جب آپ ہمارے اکابرین کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ان حضرات کے اندر رسول اللہ کی عظمت تھی اور کس طریقے سے ان حضرات کے اندر رسول اللہ کی سیرت کا اپنانا تھا اور کس طریقے سے لوگ رسول اللہ سے لگے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ سے کئی میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، اگر آپ یہاں جوتا اتار رہے ہیں تو آپ کے پیروں میں زخم آ جائے گا، آپ کے پیروں میں پتھر لگے گا، کٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ حضرت مولانا نانوتوی نے کہا کہ میاں مجھے اس زخم کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس جوتے کے اتارنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو جوتا اس وجہ سے اتارا ہے کہ کہیں آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے قدم نہ اس جگہ پر پڑے ہوں اور نانوتوی کا قدم اس قدم پہ پڑ جائے، میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا اسوہ تھا، تب آج جا کے وہ لوگ کامیاب ہیں، اس طریقے پر کامیاب ہیں کہ آج ہم ان کی مثالیں دیا پھرتے ہیں۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے ایک پنڈت جی نے کہا کہ نانوتوی اگر تم ہمارے دھرم میں آ جاؤ اور اگر تم ہمارے دھرم کو اپنا لو تو ہم تو تمہاری پوجا کروا دیں گے، تم اتنی بڑی شخصیت ہو اور تم اتنے بڑے آدمی ہو، یہ مسلمان تمہارا جو ہے احترام نہیں کر پا رہے ہیں، تمہارا جو ہے جس طریقے سے اعزاز ہونا چاہیے یہ اعزاز نہیں کر پا رہے ہیں، تم میرے دھرم میں آ جاؤ۔ حضرت مولانا نانوتوی نے کہا کہ بھائی میری پوجا ہر گھر میں ہوتی ہے، میں جس نبی کی جس سیرت کو لے کر آیا ہوں اور جس تعلیم کو لے کر آیا ہوں وہ تعلیم آج گھر گھر کے اندر عام ہے، اور جب اس تعلیم کا چرچا ہر گھر کے اندر ہوتا ہے تو جان لو کہ نانوتوی کا بھی چرچا ہر گھر کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے، حضرت کے خلاف وارنٹ نکلا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں جب ناکامی ہوئی تھی تو اس وقت انگریز جو ہے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان حضرات کے خلاف وارنٹ نکال دیا۔ بہرحال حضرت گنگوہی کو تو گرفتار کر لے کے الہ آباد کی جیل میں بھیج دیا گیا، لیکن جب مولانا نانوتوی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو حضرت چھپ گئے، 3 دن چھپے رہے، اور 3 دن کے بعد جب باہر آ گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ باہر کیوں آ گئے؟ ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، آپ اس جنگ میں تھے، اور اگر انگریز نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو گرفتار کر لے گا، آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت مولانا نے کہا کہ بھائی اب مجھے گرفتاری کا کوئی خوف نہیں، اب مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ انگریز مجھے پکڑے یا پھانسی دے دے، میں خدا کی قسم 3 دن بھی نہ چھپا ہوتا، میں خدا کی قسم 3 دن بھی نہ چھپا ہوتا اگر میرا پیغمبر غار میں 3 دن نہ رہا ہوتا۔ اس طریقے سے یہ لوگ اللہ کے رسول کے اسوہ پر عمل کرتے تھے۔ آج اگر ہم ان کی زندگی کو اور اپنی زندگی کو ملائیں تو ہم تو کہاں کے کہاں نکل گئے۔ یہ حضرات اس طریقے سے جو ہے رسول اللہ کے عاشق تھے اور اس طریقے سے اسوہ پر چلتے تھے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، قرآن نے کہا ہے جو اللہ کے رضا چاہتا ہے وہ نبی کے اسوہ پر آئے گا، اور یہی ایک اسوہ ہے۔ اگر آدمی 2 اسوہ اختیار کرے گا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں اگر 2 خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا، اسی طریقے سے اگر 2 اسوہ رہے گا زندگی میں تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک اسوہ ہونا چاہیے، ایک مسلم قوم اور ایک اسوہ۔ اگر ہزاروں اسوہ پر چلیں گے تو ہم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں ان اسوہ کو اور نبی کے اس نمونے کو اپنے اکابرین کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان حضرات نے ہماری اور آپ کی فکر کی اور کس طریقے سے ان لوگوں نے نبی کے اسوہ پر عمل کیا۔ آج دنیا ان کی مثال دیتی ہے، ان حضرات کی بڑی خدمات ہیں ہمارے اوپر۔ اگر آج ہندوستان کی سرزمین پر علماء دیوبند کا وجود نہ ہوا ہوتا تو آج خدا کی قسم مسلمان ہندوستان میں ایک بھی زندہ نہ ہوتے، نبی کا ایک بھی نام لیوا نہ ہوتا۔ آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 800 سال مسلمانوں نے اسپین کے اندر حکومت کی، لیکن آج اگر اسپین چلے جائیے تو وہاں پر قبلہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کعبہ کس طرف ہے۔ اس طریقے سے اسپین میں مسلمان مٹ گئے، لیکن جب ہندوستان میں انگریز نے اس بات کا تہیہ کیا کہ میں ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دوں گا اور ہندوستان سے قرآن کو مٹا دوں گا، تو جس طریقے سے ان حضرات نے دین کی خدمت کی ہے، آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر دیکھیں، جب مالٹا سے 4 سال کی جیل کاٹ کر آتے ہیں تو علماء کی ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے علماء سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس 4 سال کی اسیری میں اگر کوئی بات سیکھی ہے تو وہ یہ ہے کہ 2 باتیں میں نے نوٹ کیا ہے جو مسلمانوں کے خسارے کا سبب ہے۔ تمام کے تمام لوگ خاموش ہو گئے کہ شیخ الشیوخ استاد العلماء آج ایسا کون سا 2 سبق سیکھ کر آ گیا ہے جس نے ہزاروں علماء کو تیار کیا، جس نے ہزاروں کی زندگیوں کو سنوارا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ خسارے کا سبب 2 ہے۔ اس وقت میٹنگ کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس کاندھیلوی، حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی اور بڑے بڑے علماء کرام و کابرین کرام تشریف فرماتے۔ اچانک سامعین پر یکلخت طاری ہو گئی، سب اچنبھے میں پڑ گئے کہ آخر کون سا وہ 2 سبق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 سبق یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے، اس وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے۔ اور دوسرا سبب جو حضرت نے بیان فرمایا وہ دوسرا سبب یہ تھا کہ ہماری آپس کی نا اتفاقیاں،
ہمارے اندر اختلافات جو پائے جا رہے ہیں آج اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے قوم کے اندر اور آج ہمارے اندر جو اختلافات پائے جا رہے ہیں اور قرآن سے جو روگردانی ہے اور قرآن سے جو اعراض ہے، یہ دو سبب ہمارے خسارے کا استاد الشیوخ شیخ العلماء حضرت مولانا محمود حسن دھاب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ پھر حضرت نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جس طریقے سے پورے گاؤں میں ایک ایک گاؤں کے اندر ایک ایک ضلع کے اندر قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا جائے، سب سے پہلے قرآن کو ناظرہ پڑھنے کو عام کیا جائے۔ میری خواہش ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ایک مکتب کھل جائے تاکہ وہاں پہ بچے اپنے رسول کے کلام کو پڑھیں، قرآن کریم کو سیکھیں۔ اور دوسری خواہش جو بیان فرمائی حضرت شیخ الہند نے وہ یہ تھا کہ ہر جگہ ہر مسجد میں عوامی درس قرآن کا انتظام ہو جائے کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں وہ چیز سیکھنے کو مل جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں حقیقت میں دیکھی جائے تو ایک ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں یہ اختلافات واقعتاً قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہمارا عمل قرآن کے اوپر ہوتا تو آج ہمارے اندر اختلافات نہ پائے جاتے۔ حقیقت میں دو چیزیں ہیں، یہ حضرات اس طریقے سے ہماری خدمت کر کے گئے ہیں۔ چار چیزیں دین کے اندر ہیں، ایک ہے تنزیل دین، ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تمکین دین، ایک ہے تدوین دین۔ یہ چار کام دین کے اندر ہیں۔ تنزیل دین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دین کو نازل کرنا۔ دین کو نازل کیا اللہ رب العزت نے، دین کو نازل کیا اللہ نے۔ اور تکمیل دین، یہ مکمل ہوا جو دین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ تمکین دین اللہ کے حبیب پر ہوا، اور تمکین دین جو ہے اس کو مضبوط کرنا، دین کو مضبوط کیا صحابہ کرام نے۔ اور جب بات آئی تدوین دین کی، دین کے لکھنے کی، تو دین کو لکھا امام ابو حنیفہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے۔ تو یہ چار کام تو ہم نے پا لیے گئے، تو علماء دیوبند کا کیا کردار ہے ہماری زندگیوں میں، اصل یہ جاننا ہے کہ چاروں چیزیں تو ہو گئی۔ تنزیل دین اللہ نے کر دی، تکمیل دین رسول اللہ پر ہو گئی، تمکین دین صحابہ پر ہو گئی، تدوین دین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا۔ تو علماء دیوبند نے کیا کام کیا؟ علماء دیوبند نے جو کام کیا ہے وہ ہے تطہیر دین، دین کی حفاظت کرنا، دین پر لوگوں کو چلانا، دین کی خدمت کرنا۔ جس وقت ہندوستان کے اندر علماء کو مٹایا جا رہا تھا، قرآن کریم کو جلایا جا رہا تھا، اور انگریز اس بات پر آ گئے تھے کہ اگر ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانا ہے تو ان کے قرآن کو جلا دیا جائے، لہذا انگریز نے پورے ہندوستان میں جتنے قرآن تھے سارے قرآن کو جلا دیا۔ ایک دیوبند کے عالم تھے، وہ ایک بچے کو سامنے لا کر کھڑا کر دیے اور کہے کہ انگریز تو ہندوستان سے قرآن کے نسخوں کو تو جلا دے گا، لیکن یہ بتلا کیا تو اس بچے کے سینے سے بھی قرآن کو جلا سکتا ہے؟ اس طریقے سے ان لوگوں نے دین کی خدمت کی، اس طریقے سے نبی کے اسوے کو اپنایا اور دین کی خدمت کی۔ آج اگر ہم اور آپ دین کو جانتے ہیں اور دین کو سیکھے ہیں تو یہ انہی علماء کرام کا نتیجہ ہے، یہ انہی علماء کی محنت ہے کہ آج ہمارے علاقے میں مدرسے ہیں، آج ہمارے یہاں مکتب ہیں اور ہمیں دین کی باتیں معلوم ہیں۔ یہ ان حضرات کا کرشمہ ہے اور یہ ان حضرات کی کرامات ہیں اور یہ ان حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن آج ہم ان کے تذکرے سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہم ان کے اسوے کو جو نبی کے اسوے کے مطابق تھا، آج ہم ان اسوے سے نہ جانے کہاں دور بھٹک رہے ہیں۔ اگر آپ علماء دیوبند کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اگر بات لفظ قرآن کی آئے، قرآن کی اگر آیات کی حفاظت کی بات آئے، نازلہ قرآن کی اگر بات آئے، تو علماء دیوبند کی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے کہ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس کے اندر قرآن کو سکھلایا جاتا ہے۔ اور اگر ترجمے کی بات کریں گے تب بھی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے علماء دیوبند کی، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن لکھ کے دیا ہمیں اور آپ کو۔ ارے میاں قرآن تو عربی میں تھا، قرآن کو ہم اور آپ میں اتنی استطاعت کہاں تھی کہ ہم پڑھ لیتے، اتنی استطاعت ہمارے اندر نہیں تھی، لیکن قرآن کو اللہ نے جب نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ہندوستان کے اندر آیا تو اس کو اگر کسی نے ہمیں سمجھایا ہے تو ہمارے علماء ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا۔ ان حضرات نے قرآن کے ترجمے کو لکھ کر ہمارے سامنے کر
دیا اور آج ہم انہی ترجموں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں. اگر بات آئے قرآن کے تفسیر کے لکھنے کی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے 12 جلدوں میں بیان القرآن لکھا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 8 جلدوں میں لکھا. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب عثمانی نے 8 جلدوں میں معرف القرآن لکھا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا. ان حضرات نے لکھ کے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم پڑھیں. ان حضرات کے کتنے خدمات ہیں ہمارے اوپر, اگر گنائے جائے تو یہ وقت کم ہو جائیں گے. اگر بات آئے حدیث کی تو حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی. امام بخاری نے حدیث کو لکھا, لیکن اگر حدیث کو لکھا ہے امام بخاری نے اور اس کو سمجھایا ہے اگر کسی نے تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری ہیں. اگر اس کو سمجھایا ہے کسی نے تو علماء دیوبند ہیں. آج ہم جس بخاری کی مثال دیتے پھر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ بخاری کس نے سمجھایا ہے؟ وہ علماء دیوبند نے سمجھایا ہے. اگر بات کریں ترمذی شریف کی جو حدیث کی کتاب ہے تو اس کو بھی سمجھایا ہے علماء دیوبند نے. اگر بات کریں ابو داؤد شریف کی تو اس کو بھی سمجھایا اگر کسی نے تو علماء دیوبند ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے وہ پہلے محدث ہیں جو ہندوستان کے اندر حدیث کی تعلیم کو لے کر آئے اور ہندوستان کے اندر حدیث کی تعلیم کو عام کیا. ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جنہوں نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف اور انگریز سے جنگ لڑنا ایک دم سے ضروری ہے, ایک دم سے ضروری ہونے کا فتویٰ جس نے دیا تھا وہ شاہ عبد العزیز صاحب تھے. ان حضرات نے یہ خدمات انجام دیے ہیں, تب آج جا کے ہم اور آپ آسانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, آسانی کے ساتھ دین پر چل رہے ہیں. اگر آج میں اس مائک پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں تو یہ بھی انہیں علماء دیوبند کا, ہمارے علماء کا یہ جو ہے کردار ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ لفظ بلب سکھایا, جو انہوں نے ہمیں قرآن کی تفسیر کا علم دیا. قرآن کے الفاظ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں, نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہم نہیں پڑھ پاتے. اگر یہ علماء نے دین کی اس طرح سے خدمت نہ کی ہوتی, آپ سینکڑوں ملکوں پر طائرانہ نظر ڈال لیں, ایک بھی ایسا ملک نہیں ملے گا جس کے اندر خرافات نہ پایا جاتا ہو. لیکن علماء دیوبند کا ایک کردار ہے کہ آج یہاں پر ہم سارے خرافات سے دور ہیں. ہمارے عقائد کو اگر کسی نے مضبوط کیا ہے تو انہی علماء دیوبند نے کیا ہے. آج گھر گھر کے اندر بہشتی زیور گھوم رہا ہے اور ہم گھر گھر کے اندر بہشتی زیور اور بہشتی ثمر اور کتاب الفتاوا اور کتاب المسائل جیسی کتابوں کا ہم مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو نکھار رہے ہیں. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ کون ہمارے ہاتھوں میں دے دیا؟ آج ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال اور منتخب حدیث پایا جا رہا ہے. اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہی ہمارے علماء ہیں. یہی شیخ زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ, یہ دیوبندی نہیں تو اور کیا ہے. یہ ہمارے یہ اکابرین ہیں جنہوں نے اس طریقے سے ہمارے دین کی خدمت کی اور آج دین کو آسان کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا. ہمیں ان حضرات کو کی عزت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے, ان حضرات کی محبت میں رہنا چاہیے. یہ سب کی وجہ اصل جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ حضرات نبی کے اسوے پر عمل کرتے تھے. نبی کا جو اسوہ تھا, نبی کا جو طریقہ تھا, نبی کا جو نمونہ تھا, اسی طریقے پر ان حضرات کی زندگی تھی. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کردار دنیا کے اندر بلند ہو, ہمارا بھی کردار آخرت کے اندر بلند ہو, تو ہمیں ان حضرات کے اسوہ پر چلنا پڑے گا. کیونکہ ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے, ہم کو ترتیب بترتیب ملانا پڑے گا. اگر آدمی کسی کے گھر کے اندر جانا چاہتا ہے, کسی کے آنگن میں جانا چاہتا ہے, تو ڈائریکٹ فلائٹ سے وہاں لینڈ نہیں کرے گا, بلکہ دروازہ سے پہلے اس کے دروازے پہ جائے گا, دروازہ کھولے گا, پھر ایک کمرہ پار کرے گا, پھر دوسرا کمرہ پار کرے گا, تب جا کے اس کے گھر کے اندر پہنچے گا. اگر ڈائریکٹ چلے جائے گا انسان تو وہ مجرم مانا جائے گا. اسی طریقے سے ہمیں ڈائریکٹ نہیں پہنچنا ہے اللہ کے حبیب تک, ہمیں پہلے علماء دیوبند کو لینا ہے. وہاں سے جس طریقے سے سلسلہ چلا ہے کہ پہلے اللہ کے حبیب, پھر صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, پھر ائمہ مجتہدین, پھر علماء کا یہ دور جس طریقے سے آیا ہے, ہمیں اسی دور سے چلنا ہے. ہمیں جو دور ملا ہے وہ علماء دیوبند کا دور ملا ہے, اور ہمیں جس نے دین سکھایا ہے اور ہمیں جنہوں نے نبی کا اسوہ اور جنہوں نے نبی کا نمونہ بتلایا ہے وہ علماء دیوبند نے بتلایا ہے, تو ہمیں انہی کے اسوہ پر چلنا ہے, اور ہمیں انہی کے اسوہ پر پہنچ کر اور انہی کے اسوہ پر چل کر نبی کو پانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اگر ہم ان کے اسوہ سے ہٹیں گے تو ہماری زندگی تباہی کی طرف جائے گی. اگر ہم ان کے طریقے سے ہٹیں گے اور ان کی باتوں سے ہٹیں گے تو ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے زوال آ جائے گا. بہرحال یہ باتیں بہت لمبی ہیں, اس کے لیے تفصیل وقت چاہیے. ایک نکاح ہے, آپ حضرات نکاح کو جو ہے سنیں اور نکاح ہوگا. اس وجہ سے میں اپنی بات کو انہیں مختصر باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا